محمد. پھر بھی مل کے معطر کریں اپنی زبانوں کو صلوات کی طرف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشاکرین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات. چونکہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ترحیم ہے، میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں کہ سال ثواب انسان اسی چیز سے کر سکتا ہے جس کا ثواب خود انسان کے اپنے پلے ہو. میری جیب میں اگر 10 روپے نہ ہو نا، میں بیٹھ کے زور و شور سے گلا پھاڑ پھاڑ کر جتنا مرضی ہے کسی کو 1000 روپیہ دینے کا کہتا رہا ہوں. میری جیب میں 10 روپے نہیں ہے تو میں 1000 دینے کی قدرت نہیں رکھتا. میں قرآن پڑھوں، سجدے کروں، صدقے دوں، ذکر کروں، مجلس پڑھوں، جملہ ذرا سمجھنے والا ہے. اگر خود مجھے ثواب نہیں ہو رہا تو میں کسی کو احسان بھی نہیں کر سکتا. کائنات میں عبد کے لیے نا معبود کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. معراج ہے عبد کی سجدہ کرنا. اگر سجدہ ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہو تو ثواب نہیں. اردو آپ کو سمجھ آتی ہے؟ آواز میری صاحب کو آ رہی ہے؟ بڑا مختصر سا ٹائم آپ کو لوں گا، کوشش کروں گا چند جملے ایسے ہوں جو زندوں کے لیے مفید ہو، مرحوم کے لیے سارے ثواب. وہ باتیں جو مردہ دل کو زندہ نہیں کر سکتی نا، وہ شاید مرحوم کو بھی فائدہ نہ دے پاتی. قرآن پڑھ کے اگر تکفیر کی جائے تو قرآن پڑھنے والے پہ لعنت کرتا ہے. کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جو رضائے پروردگار سے ہٹ کے کیا جائے، ان کی سیرت و سنت سے ہٹ کے کیا جائے جن کی سنت اللہ نے مجھ پر اور آپ پر واجب کی، اور وہ کام مجھے اور آپ کو ثواب دے دے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں. جب میرے پلے ثواب نہیں ہوگا تو میں مرحوم کو احسان ثواب میرا دعویٰ ہی ہوگا. بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، باتیں میں اسی طرح ڈھیلے ڈھالے انداز سے کروں گا. ساتھ آپ نے دینا ہے، نہ بھی بولیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سمجھنا ضرور ہے. آج تو بدقسمتی ہے نا، میرے حسین کے ممبر سے کہا جاتا ہے کہ حسین کو سوچو نہیں، سمجھو نہیں،
بس مان لو. جنہوں نے بغیر سمجھے مان لیا تھا وہ کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے. اللہ نے یہ ہستیاں نازلی اللہ نے بھیجی اس زمین پر اس لیے کہ ان کو سمجھو, ان کی معرفت حاصل کرو, میری عبادت. میں نے جو سورہ جمعہ کی آیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, بارہا دفعہ آپ کی سنی ہوئی ہے میرے سامنے. حسین کے فرش پہ آنے کی اللہ توفیق ہی اسے دیتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. جس کا سر سجدے سے آشنا نہیں حسین اس کا کیا لگتا. ہر جمعہ آپ کم از کم ایک مرتبہ سنتے ہیں یا قل ان الموت الذی تفرون منہ, ان سے کہہ دو یہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو. تذکرہ مرحوم کا ہے نا, ایک موت کا تذکرہ ہے. یہ موت جس سے تم بچنا چاہتے ہو, یہ موت جس سے تم فرار کرنا چاہتے ہو, مفر چاہتے ہو, اللہ کہہ رہا ہے ضرور بضرور تمہاری ملاقات اس سے ہوگی. جس چیز کی گارنٹی اللہ دے رہا ہو, اگرچہ روز ہم دیکھتے ہیں اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, موت سے انکار ممکن نہیں ہے. دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, رسالت کا انکار کرنے والے ہیں, مذہب کے منکر ہیں. موت روز دیکھتے ہیں آنکھوں سے, منکر نہیں ہو سکتے. لیکن پھر بھی اللہ گارنٹی دے رہا ہے ضرور تمہاری ملاقات اس موت سے ہوگی. جب اللہ کہہ رہا ہے تو بچ نہیں سکتے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرار بھی چاہتے ہو. اس کا مطلب ہے کوئی شخص موت کو خوشی سے گلے لگانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور پھر تمہیں لے کے جایا جائے گا اس عالم کے سامنے جس کو غیب کا بھی پتہ ہے, شہود کا بھی عالم ہے, اور پھر تمہیں دکھایا جائے گا جو کرتوت تم کرتے رہے. بچنے کی بات بھی کی اور بچنے کی وجہ بھی بتا دی. مجھے معلوم ہے میری ایک محل بنا ہوا ہو نا بیریا ٹاؤن میں, وہاں دنیا کی ساری سہولتیں اور مجھے کوئی زحمت اور مشقت بھی نہ کرنی پڑتی ہو. مجھے وہاں سے کہا جائے کہ صحرا کے اندر ایک جھونپڑی ہے جہاں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی سہولت ہے, وہاں جا کے زندگی گزارنی پڑے گی, یہ حوصلہ افزا کہی ہے. پھر میں اور آپ جانے پہ تیار نہیں ہوتے. جس بندے نے دنیا میں اتنا دل لگایا ہوا ہو نا, حلال ہو یا حرام ہو, میں دنیا جمع کر لوں, چاہے جمع کر کے چھوڑ جاؤں, اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کروں. پھر اس بندے کو جب پتہ ہے میں نے اگلے جہان میں بھیجا کچھ نہیں ہے, یہاں کے لیے جمع کرتا رہا ہوں, وہاں میرے لیے خرابہ ہے, یہاں آبادی ہے, میرا دل نہیں کرے گا کہ میں اس آبادی کو چھوڑ کے جہنم کی آگ کی طرف چلا جاؤں. اور جسے اللہ نے یہ توفیق دی ہو نا کہ جس مقصد کے لیے اس حضرت انسان کو اللہ نے یہ وجود عطا کیا اور خلق کیا ہے, اس مقصد کے حصول کے لیے بندہ ساری زندگی کوشش اور کاوش کرتا رہو, اللہ کے احکام کا بھی پابند رہو, جن کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو بھی مانتا رہو. پھر اس بندے کے لیے جس نے دنیا کی محبت اس دل میں نہ جمع کی ہو, اہل بیت رسول کی محبت دل میں رکھی ہو, اس کے لیے اس دنیا کو طلاق دے کے چھوڑ کے اس جہان میں چلا جانا کوئی مشکل. سنتے رہتے ہو نا قبر میں مولا آتے ہیں مومن کی. دنیا میں مومن کتنی حسرت رکھتا ہے, ساری زندگی میں بندوں کو جانتا ہوں, کام کر کے نا پیسے جمع کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, خدا میں کربلا اور نجف لیتے ہیں. وہاں جا کے زیارت کس کی کرنی ہے؟ مولا کی زری کی. جس کے دل میں اتنی محبت ہو مولا کی زری کی زیارت کرنے کے لیے ساری زندگی مزدوری کر کے پیسے جوڑے, حسرت رکھے, اسے اگر معلوم ہو میری قبر میں مولا کی زری نہیں, خود مولا نے چل کے زیارت کے لیے آنا ہے, مجھے اپنی زیارت کروانی ہے, وہ کتنے شوق سے موت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. مولا کی زیارت کا شوق رکھنے والا تو موت سے فرار نہیں کرتا ہے. ہاں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے اللہ نے یہ بدن امانت کے طور پر مجھے دیا ہے, اس بدن کو امانت کو نقصان پہنچانا میرے لیے امانت میں خیانت کرنا. یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی موت کی شوق میں خودکشی کر لے. اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہے میرے لیے حلال ہے, جو حرام کا ہے وہ میرے لیے حرام ہے.
پریشان ہو رہے ہیں تو مل کے صلوات پڑھیں. مجھے آپ کے علاقے میں چونکہ پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے اور میری خیر کبھی کوشش بھی نہیں رہی ہو کہ میں مجمع کی مزاج کے مطابق گفتگو کروں. وہ گفتگو میرے لیے بہتر ہے جس گفتگو کی ذمہ داری میرا یہ لباس مجھے. ایک بندے کے پلے اگر میری باتیں پڑ گئیں، موت کے لیے آمادگی کرنے کی طرف سفر شروع کر دیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بندے کو خلق کیا وہ مقصد سمجھ آ گیا، میری بھی نجات کے لیے کافی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اگر موت کی محفل میں بیٹھ کر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہ کر سکے اور اس کے لیے تیاری نہ کر سکیں تو پھر میں فضول یہ سوچوں گا کہ مجھے ثواب ہوگا اور میں کسی کو ثواب دے رہا ہوں. میں خود اپنے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا نا، میرے دل میں وہ مقصد نہیں جاگتا جس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو پھر میں کیسے سوچوں گا کہ جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کی گئی ہے اسے ثواب پہنچے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان کے نعرہ حیدری. سب کو یقین ہے نا قبر میں مولا زیارت کروانے آئیں گے، جسے یقین ہے مل کے بلند آواز سے نعرہ حیدری. میں زیارت کے ثواب کے حوالے سے صادق آل محمد کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت الحسین علیہ السلام. اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کون ارادہ کرتا ہے؟ جو ارادے کا بھی خالق ہے، جس کے ارادے کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کسی حکومت کا ارادہ نہیں ہے اگلی حکومت آئے گی تو تبدیل ہو جائے گا. بندے کا ارادہ نہیں ہے کہ کمزور ہے عمل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اس کے دل میں محبت حسین بھی ڈال دیتا ہے، محبت زیارت حسین بھی ڈال دیتا ہے. کتنا بڑا اجر و مقام ہوگا زیارت امام حسین کا. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت زیارت حسین، اور جسے یہ یقین ہو کہ میری قبر میں ذریعہ امام حسین نہیں خود امام حسین زیارت کرانے آئیں گے، اسے کتنا شوق اور اشتیاق ہوگا کہ میں وہ اعمال کر کے جن اعمال سے میرا مولا مجھ سے راضی و خوش ہو خود مولا کی زیارت کے لیے قبر میں جاؤں. شخص آئے نا صادق آل محمد کے پاس، مل کے صلوات تلاوت کریں. مولا میں نے سنا ہے آپ کے جد رسول اللہ کی حدیث ہے، جو شخص ایک زیارت امام حسین کرے اللہ اسے 7 حج کا ثواب عطا. البتہ حج واجب ادا نہیں ہوتا، جس پہ واجب ہے اس پہ واجب ہی رہے گا. ثواب اس سے زیادہ ہے زیارت امام حسین کا، اس میں شک کوئی نہیں. کیونکہ رسول اللہ فرمائے یا صادق آل محمد فرمائے جو شخص شک کرے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے انسان نہیں. مولا میں نے سنے آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے جو ایک زیارت امام حسین کرے اللہ اسے 7 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اب یہ الفاظ میرے ہیں، مولا نے کہا تو نے سچ سنا ہے مگر کم سنا ہے. اللہ اسے 700 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اب وہ جو 7 حج جسے ہضم نہیں ہو رہے تھے نا، حیران تھا، پریشان تھا. ایک مرتبہ حیرت بڑی پریشانی میں تبدیل ہوگی. مولا ایک زیارت 700 حج. مولا نے کہا 7000 حج. 7000 70,000 حج، اور 70,000 وہ حج جو اس نے انبیاء کے ساتھ کیے اور اللہ نے قبول کر لیے ہوں. ایک زیارت امام حسین اور 70,000 مقبول حج. سن تیری حیرت ختم کروں، جب کوئی زائر معرفت حسین لے کر گھر سے قدم باہر نکالتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، جانے تک اور واپس گھر لوٹنے تک زیارت کر کے اللہ اس کو ہر قدم پر ایک حج
کا ثواب عطا جو گئے اللہ ان کی زیارت قبول کرے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا آپ نے ایک مرتبہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ 7 حج، پھر 700، 70,000، پھر ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں ارشاد فرما دیا کہ ہر قدم پر ایک قدم پر ایک حج، ایک قدم پر ایک عمرہ؟ سنو، جو مقصد ہے آج کی گفتگو کا، یہ جملہ شاید مقصد ہو، مولا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں جتنی معرفت حسین ہے اللہ اسے اتنا عطا۔ یہ فرش اعضا میں کہتا رہتا ہوں نا، فرش اعضا کربلا سے کم نہیں ہے۔ اللہ توفیق جسے دیتا ہے وہ فرش اعضا پہ آتا ہے، اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ کربلا جاتا ہے۔ مگر کربلا جانا توفیق ہے، ذرا سمجھنا اس جملے کو۔ کربلا سے نکلتے وقت میری حیثیت کیا ہوگی یہ میں نے خود طے کرنا ہے۔ گیا اور بھی تھا، گیا عمر ساتھ بھی تھا۔ جب فرش اعضا پہ آؤ نا، دامن بے شک پہلے گناہوں سے پر تھا، یہ موت کی ہے، اگر آیا اس طرح تو پھر فرش اعضا پہ آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، پھر اور باندھ کے نہیں نکل رہے ہو کربلا سے۔ آنا توفیق تھا، کربلا سے نکلنے کا طے میں نے کرنا ہے، میری حیثیت کیا ہوگی۔ پریشان ہو رہے ہیں تو مل کے صلوات کی تلاوت کریں۔ مجھے نہیں معلوم ممبر سے عموماً ایسی باتیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر میرا ممبر، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میرا ممبر، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ کا علاقہ دیندار لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں علماء پڑھتے ہیں، مجھے اکثر معلومات ملتی ہیں، ظاہر ہے علماء کو سننے والے علماء دوست لوگ موجود ہیں تو علماء پڑھتے ہیں۔ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اگر حسین کا ممبر سچوں کا ممبر ہے، اس پہ جھوٹے نہ آتے تو آج مجلس اعضا کا مقام ہی کچھ ہوگا۔ روتے ہو نا 1400 سال سے کس چیز کو رو رہے ہو؟ جھوٹوں کے یا نااہل کے ممبر پہ بیٹھنے کو۔ خود نااہل کو ممبر پہ بٹھا کے نیچے سے نعرے مارو تو نااہل کے ہی دوستوں میں بروز معاشر شمار کیے جاؤ گے۔ یہ باتیں اگر اس ممبر سے کی جاتی تو یہ ممبر انصار حسین پیدا کرتا۔ انصار جانتے ہو کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ جب کوئی نہیں رہ گیا تھا نا کربلا کے میدان میں، میرے مولا نے کیا مانگا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مناصر بنے، کوئی نبی زادیوں کا ناصر بننے والا ہو۔ انصار نہ ہونا تو حق رکھنے کے باوجود 25 سال خلیفہ تو بلا فاصلہ علی گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ممبر پہ نہیں بیٹھتا۔ یہ ناصر نہ ہونے کی وجہ، نصرت کرنے والے ہونا تو میدان کربلا میں 72 بھی ہوں تو حسین کربلا آباد کر دیتا ہے۔ ناصر نہ ہو تو 7 یا 14 سال وقت کا حسین موسیٰ کاظم زندان میں ہوتا ہے، مراسم عزاداری رسمیں جاری رہتی ہیں، ناصر پیدا نہیں ہے۔ جملہ کہوں جو میرے کندھوں پہ حق ہے جس جملے کا، اگر آپ توجہ کریں تو ناصر نہ ہونا 1200 سال عزاداری کی رسمیں جاری رہتی ہیں، عزاداری کی معرفت نہیں ہوتی، مقصد نہیں ہوتا، انصار پیدا نہ کرے۔ 1200 سال یوسف زہرا پردے میں خون روتا ہے، ظہور نہیں کرتا۔ یہ عزاداری اس لیے تھی کہ حسین کے انصار پیدا کرے۔ بدقسمتی سے عزاداری اس لیے ہو گئی کہ صاحب ممبر کا جیب بھرے، بانی کی شہرت کرے اور سامعین کی تفریح تباہ کا سامان کرے۔ کیا حسین نے مجلس حسین اس لیے کی تھی؟ مجلس حسین تو اللہ نے مجھے میری نجات کے لیے دی ہے۔ میں نے عمر سعد بن کر اس مجلس حسین سے دنیا کمانی شروع کی۔ میں اسی ممبر میں بیٹھ کے عمر سعد پہ لعنت کرتا ہوں کہ اس نے رے کی حکومت اور رے کی گندم کے لیے، دوسرے لفظوں میں کہوں دنیا کے لیے ساری زندگی پہلے محبت حسین کا دعوے کر کے دنیا کے لیے حسین کی دشمنی اختیار کر لی۔ اسی حسین کے ذکر کو، اسی حسین کی مجلس کو، اسی حسین کے ممبر کو اگر میں دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مجھ میں اور اس میں کیا فرق؟
معرفت نہ ہونا تو پھر بندہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا، مردود ہونے کے لیے تیاری کرتا۔ بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے نا مکتب اہل بیت کی عزت و عظمت کے حوالے سے 2 جملے مصائب کے کہہ کے نمبر چھوڑ دیں۔ دنیا میں کوئی مکتب ایسا دکھا دو، چونکہ موت کا موضوع ہے، جو رسول کی اس حدیث پر عمل کرتا ہو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کا حصول کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک۔ میں سر اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں مکتب اہل بیت ہے وہ جس نے اس حدیث رسول کو زندہ رکھا ہے۔ ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہہ کے علم دینے کا آغاز کرتے ہیں۔ جب دنیا سے جاتا ہے بے حس و حرکت ہوتا ہے، لیکن دنیا کو بھی بتاتے ہیں ہمارا مرنے والا قبر میں لیٹا ہوا مرحوم ہے، مردود نہیں ہے۔ شان الہ کے کہتے ہیں اسمع افہم، او لیٹے ہوئے شخص سن بھی سمجھ بھی، جب تیرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آ کے سوال کریں، یہ سوال ہوگا یہ جواب ہوگا، یہ علم کی تعلیم ہے۔ نہیں سمجھے؟ دنیا میں آتا ہے تو علم لینا شروع کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے قبر تک علم لیتا ہے، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال بچھڑنے والوں کے لیے موت کا تذکرہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے ارمان ہوتے ہیں مرحوم یا مرحومہ کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، خاندان کے لوگوں کو، برادری والوں کو۔ لیکن تسلی کے لیے کہوں گا، آپ کا جب مرحوم ہوتا ہے، آج ایک بزرگ عزادار کی مجلس ترحیم ہے، جب اس دنیا سے برادری والوں نے، خاندان والوں نے، اہل محلہ نے، گاؤں کے لوگوں نے جنازے میں بھی شرکت کی، فاتح خانیوں کے لیے بھی آئے، تسلی و تشفی کے لیے بھی آئے۔ کبھی دیکھا ایسا بھی ہوا ہو کوئی شخص دنیا سے گیا ہو، باپ کا قاتل، بیٹی کے جان، شفقت تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، آج انداز ایسا ہے جیسے یتیموں سے کی جائے۔ خیمے کے در پہ کھڑی 3.5 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی، سن بھی رہی تھی۔ شاید یہی وجہ ہو نا، جب عاشور کو بابا رخصت کر رہا تھا گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، ایک بار سوال کر کے کہتی ہے بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ بابا مقتل جانے نا تو سکینہ کو مدینے پہنچاؤ۔ بیٹی اگر نانا کی امت مدینے رہنے دیتی تو میں کربلا کیوں آتا؟ یہی وجہ تھی بابا کے بعد وہ سکینہ جو مدینے سے چلی تھی ہنستی اور بولتی ہوئی، کربلا سے روتی ہوئی چلی ہے۔ میں جملہ کہنے کی مجھے اجازت دو، روتی ہوئی چلی لیکن چلی ہے، شام پہنچ کے سکینہ پر چلی نہیں، تھک گئی ہے۔ ہر وقت روتی تھی نہ داغی زہرا کی طرح باپ کو۔ جب رونا منظور نہ ہوا یزید سے، کہا میرا سکون برباد ہے، کیا چاہتی ہے بچی زندان میں؟ کہا باپ یاد آتا ہے، بابا کی یاد میں روتی ہے۔ ایک مرتبہ بھجوایا گیا سار بس چھوڑ رہا ہوں، تشت میں سر تھا، کپڑا ہٹایا، باپ کی کٹی ہوئی رگوں کو دیکھا، سوال کیا بابا کون ہے جس نے مجھے بچپن میں یتیم کیا؟ اب نوع شروع کیا نا، میں 2 جملے جناب سکینہ کے نوع کے سناؤں۔ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کا تازیانوں کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بابا کوفہ اور شام کے لوگ ہمیں اسلام کا غدار کہتے تھے۔ بابا تیری سکینہ جو تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، نیزوں نے اس کا بدن نیلا کر دیا۔ پڑھ رہی تھی نا نوع اکبر، تسبیح زہرا کی طرح خاموش ہو گئی۔ اب سکینہ کی صدا نہیں آئی، ایک مرتبہ سید سجاد کی صدا آئی، کوئی آئے میری امداد کو، میری